الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ناظرین کرام، آج دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطین پر مسلمانوں کی جانب سے اسرائیل کے غاصبانہ اور ناجائز قبضے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. چونکہ کرونا وائرس وبا کووڈ-19 کی وجہ سے عام آدمیوں کا باہر نکلنا ممکن نہیں ہے اور حکومت کی جانب سے بھی جلسہ اور جلوس پر پابندی عائد ہے. اس لیے یہ احتجاج ریلیوں یا جلسوں کی شکل میں حسب سابق نہیں ہو رہی ہے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں یہ پروگرام آن لائن ظالم کے ظلم سے نفرت کرنے والے اور مظلوموں کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہنے والے انسانیت دوست انسان اس پروگرام کو منا رہے ہیں تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. آیت کے سلسلے میں بس اتنی ہی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا عالمی پیمانے پہ جو حال ہے اور جس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار ہیں، شاید اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اس آیت کو، جس میں اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ولا تفرقو، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. اگر مسلمانوں میں آج اتحاد ہوتا، اگر مسلمان اس آیت کو صرف قاری کی حیثیت سے پڑھتے نہیں بلکہ ایک مدبر مفکر کے ہو کر اس آیت کو سمجھتے، تو آج دنیا میں جو بحرانی کیفیت یا جن حالات سے مسلمان ناچار ہیں وہ کیفیت نہیں ہوتی. بہرکیف اصل موضوع یہ ہے کہ یروشلم، جس کا نام فلسطین ہے، مختلف نام اس کے ہیں اور فلسطین سے معروف و مشہور ہے، اس پہ جو یہودیوں کا، اسرائیل کا جو قبضہ ہے، اس کے خلاف ہر طرف برسہ برس سے انسان احتجاج کر رہا ہے. انسان دوست جو ظلم وہاں فلسطینیوں پر مچایا جا رہا ہے، جو ظلم ان کے اوپر برپا کیا گیا ہے، جس ظلم سے فلسطین دوچار ہیں. حقیقت یہ ہے، ابتدا میں اپنے ناظرین کے لیے جو ہمارے خرد ہیں یہ بتا دیں کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. مسجد الحرام اور مسجد النبی کے بعد یہ اسلام کی سب سے زیادہ باعظمت مسجد ہے.
بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسلمانوں کا اس لحاظ سے روحانی تعلق ہے کہ جب پیغمبر اسلام معراج کے لیے روانہ ہوئے تھے، جب پیغمبر اسلام کو معراج ہوئی تھی، تو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف گئے اور پھر وہاں سے معراج ہوئی، پہلی وجہ۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ سن 2 ہجری سے پہلے یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ بڑی پرانی ہے، بلکہ یہ کہا جائے جب گہرائی سے کوئی اس کا مطالعہ کرے، اس کی تاریخ کو پڑھے، تو سمجھ میں آئے گا کہ کم سے کم نصر بخت کے دور میں، جہاں تک ہمیں یاد پڑ رہا ہے، اور سن 17 ہجری میں حضرت عمر کے دور میں فلسطین بیت المقدس میں محاصرہ ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ لیکن یہودیوں کو، چونکہ اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، لہذا اس نے یہودیوں سے اس شہر کو خالی نہیں کرایا، لیکن اس احسان کا بدلہ یہودیوں نے کیا دیا کہ 1948 سے عالمی سامراج کی حمایت میں صہیونیوں کے غاصبانہ قبضے سے صرف آج تک بیت المقدس کی حرمت ہی پامال نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں عورتوں کی مانگ اجڑ جاتی ہے۔ کمسن اور نادان کمسن بچوں کو ماں کے سامنے، اور ہر روز اخبار گواہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں جس سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یقیناً ظلم بھی اس پہ شرما جاتا ہوگا۔ اور ان مظالم پر دنیا کی خاموشی حیرت انگیز، اور انسانی حقوق کا نعرہ لگانے والوں کا سکوت جرم، اور اس سے زیادہ حیرت انگیز اور افسوسناک ہے کہ ساری دنیا اس ظلم کے خلاف خاموش ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے ایک چھوٹی سی، جب سے یہودیوں کا قبضہ ہوا ہے اس تاریخ کو بھی بیان کیا جائے، تاکہ واضح طور پہ یہ باتیں سمجھ میں آئیں کہ کس قدر ظلم وہاں ہو رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 217 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی عام اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا، اور جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول
تا ہنوز یعنی آج تک یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا خاموش تماشائی بنی رہی اور فلسطینیوں پہ ظلم ہوتے رہے، لیکن جب ایران میں جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد بانی جمہوری اسلامی آیت اللہ العظمی امام خمینی رحم اللہ تعالی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انسانیت کے دشمنوں سے اظہار بیزاری اور مظلوموں کی حمایت کی خاطر ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو یوم قدس کا نام دے دیا تاکہ ظالموں کا ظلم آشکار ہو سکے اور مظلوم خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد سے ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں جمعۃ الوداع کے دن یوم قدس منایا جاتا ہے۔ یہ پروگرام یا یہ ظالموں کے خلاف اور ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرنا ہر سال جمعۃ الوداع کو، جس کا یوم القدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا میں منایا جاتا ہے، اور ہم اس کے ذریعے پرامن طریقے سے عالمی عدالت کو، دنیا کو، منصف مزاج اور انسان دوست لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے اور ظالم کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ بیت المقدس، یہ یروشلم فلسطین بہت ہی مقدس شہر ہے، یہاں ظلم و ستم ختم ہونا چاہیے۔ یہاں کی تاریخ عجیب ہے، بس اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ نبیوں کا جادہ ہے۔ یہ نہ جانے کتنے نبی کے جائے پیدائش ہے۔ اس واقعے سے بھی اندازہ لگانا چاہیے اس شہر کے عظمت کا، کہ جب جناب عزیر پیغمبر یہاں سے گزر رہے تھے تو بیت المقدس کی ویرانی کو دیکھ کر وہ حیران ہو چکے، حیرانی انہوں نے ظاہر کی اور متعجب ہو کر یہ سوچا کہ کیا یہ شہر پھر کبھی آباد ہوگا؟ یعنی جناب عزیر پیغمبر نے ایسا ویرانی ایسی دیکھی کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ اب یہ، اور اللہ نے جناب عزیر کے اس متحیر ہونے پہ ان پہ موت طاری کر دی۔ قرآن نے اپنے دامن میں اسے محفوظ کر رکھا ہے، اور 100 سال تک جناب عزیر وہاں موت کی حالت میں رہے، اور جب 100 سال کے بعد پھر اللہ نے اپنی مشیت سے ان کو زندہ کیا تو جناب عزیر بیت المقدس کے شہر کی رونق اور اس شہر کو پر رونق دیکھ کر حیران اور پریشان رہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، بات آئی تو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ وہ دو کون پیغمبر ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن مرے، لیکن دونوں کی دنیا کی زندگی میں 100 سال کا فرق ہے۔ یہ وہی جناب عزیر پیغمبر اور آپ کے بھائی جناب عزیز تھے، دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے، جڑواں بھائی تھے، لیکن چونکہ جناب عزیر پہ 100 سال موت طاری رہی، اس لیے ان کی 100 سال عمر گھٹ گئی،
جناب عزیز 150 سال کے اس دنیا میں 150 سال زندگی گزارنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کیا اور آپ کی عمر 50 سال تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسے پرمقدس جگہ کے لیے انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر احتجاج کرے، اور اس کے ذریعے ہم ہندوستانی حکومت سے بھی یہ التجا کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس سمت توجہ دے، اسرائیل حکومت کو اس بات کا پیغام دے کہ فلسطینیوں کو، مظلوموں کو، ان کا گھر واپس کیا جائے، ان پہ ظلم ختم کیا جائے، بچوں کے ساتھ جو نازیبا حرکتیں ہو رہی ہیں اسے ختم کیا جائے، جو یہ عورتوں جو حالات چل رہے ہیں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و سکون ہو اور دنیا میں سکون بڑھے. ہندوستان چونکہ ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتا رہا ہے اور دے رہا ہے، اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ بہت جلد عبادت گاہ بھی ملے گی، خاص